شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں، الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ انفال کے حوالے سے کل ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں یہ کہا گیا کہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل نہیں کرتا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً جنگ بدر کا واقعہ ذکر کیا جو 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آئی تھی، جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ توبہ کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ التوبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ رب العالمین نے یہاں پر 8 چیزوں کا تذکرہ کیا. سورۃ التوبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا. کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، نمبر 1 تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہاری بھائی بہنیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ تمہاری مال و دولت، وَتِجَارَةٌ تمہاری تجارت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے خوشنما گھر. کتنی 8 چیزیں اللہ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا. یہ 8 چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے. جب تک دنیا میں انسان زندہ ہے ان 8 چیزوں کی ضرورت ہے اسے، اور ان 8 چیزوں کی محبت میں انسان گھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، ان کے بھائی بہن، ان کی بیویاں، ان کا خاندان، ان کے مال و دولت، ان کی تجارت، ان کا گھر، ان تمام کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا. گھر کی محبت، خاندان کی محبت، مال و دولت کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، تجارت کی محبت، یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد. اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ اپنی امت سے کہیے کہ ان 8 چیزوں کی محبت رسول اور اللہ پر غالب نہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہ چلی جائے. اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. اللہ اکبر، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب لے کر آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں. یقیناً ان چیزوں سے ایک انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ان تمام کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مومن بندہ سب سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے کہ بندہ اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے اور سب سے زیادہ محبت کرے ان تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ ایک بندہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے. ہماری جانیں قربان ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہم اپنی جان سے زیادہ ان 8 چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ فاسق ہے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جنگ بدر جو 17 رمضان سن 2 ہجری میں لڑی گئی ہے، اس جنگ کا ایک عظیم واقعہ یہ ہے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کئی مرتبہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی تلوار کے نیچے ابو بکر صدیق آ گئے. کئی جنگ کے کئی زمانے بعد باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن یہ بھی صحابی ہے، لیکن جنگ بدر کے وقت عبد الرحمن کافر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ بدر کے وقت کافر تھے، لیکن یہ بات اس وقت کی ہے کہ دونوں مسلمان ہوئے. جب باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہا
کہ ابا جان یاد کرو اس وقت کو جب میں کافر تھا، آپ مسلمان تھے، جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی صفوں میں تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور میں کافروں کے ساتھ تھا۔ ابا جان آپ 313 لشکر کے ساتھ آئے تھے، میں 1000 کافروں کے ساتھ تھا۔ جب جنگ بدر کا آغاز ہوا میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ ابا جان آپ آ گئے، لیکن میں نے آپ کا قتل نہیں کیا، یہ سوچ کر کے یہ میرے باپ ہے، آپ میرے ابا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے میں نے آپ کی گردن نہیں ماری۔ پلٹا کر پھر ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے کہ ایک بندہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے میرے بیٹے عبد الرحمن، سوچ اگر جنگ بدر میں تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تیری گردن کو کاٹ دیتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور میں تیری گردن کو کاٹ دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد سے محبت ہوگی، بیوی بچوں سے محبت ہوگی، گھر بار سے محبت ہوگی، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہوگی، ان سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی، کہا اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تب سے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، جب سے زمین آسمان بنے ہیں اللہ نے کہا ہم نے 12 مہینے بنائے۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ کسی کو یاد ہے 12 مہینوں کے نام؟ جی، جنوری فروری نہیں، عربی مہینے کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، اٹھیے، بسم اللہ۔ محرم، سفر، جی جی، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان۔ 12 مہینے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ اسلام کے 12 مہینے کب سے بنائے اللہ نے؟ جب سے زمین اور آسمان ہے تب سے یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ نے کہا جب سے زمین اور آسمان کا وجود اللہ کے نزدیک ان 12 مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ حرام ہے ان مہینوں میں، کیا حرام ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و قتال کرنا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر یا لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، سب سے معزز مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ مبارک رات ہے جس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ اللہ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ در حقیقت جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے، آپ نے ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہجرت مدینہ کے لیے نکل گئے۔ جب صبح کے وقت مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا جو کوئی محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ پکڑ کر واپس مکہ لائے گا ان کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لالچی لوگ جو مشرکین میں سے تھے نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو پکڑنے کے لیے، لیکن مشرکین ناکام رہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، جو راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کے لیے نکلے ہیں، لیکن ابھی راستہ طے نہیں کیے، کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول چھپے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک غار میں چھپے رہے۔ 3 دن تک اس غار میں آپ نے قیام کیا۔ اس غار کا نام غار ثور، غار ثور میں اللہ کے نبی نے قیام کیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ غار و ثور، بہت بہترین واقعہ ہے۔ اللہ صحابہ کی سیرتیں پڑھے ایمان تازہ ہو جائے گا۔
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक ने गार साफ किया। गार साफ करने के लिए कोई चीज मैसर नहीं थी, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपना कपड़ा फाड़ करके गार को साफ किया। अल्लाह के नबी को कहा कि आप गार में तशरीफ लाइए। देखा कि गार में जितने सुराख थे, अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख था जो बहुत बड़ा था। अबू बकर सिद्दीक को डर था कि कोई जहरीला जानवर निकल कर मेरे नबी को ना काट ले, इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर उस गार पर रख दिया और बैठ गए। अल्लाह के नबी गार में तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख लग गई, आपने अबू बकर के गोद में टेका लिया और सो गए। जब अल्लाह के नबी सो रहे थे, अचानक जहां अबू बकर का पैर था वो सुराख के पास, वहां एक बड़ा जहरीला सांप या कोई बिच्छू निकलता है, अबू बकर सिद्दीक को डंक मारता है। अबू बकर सिद्दीक हरकत नहीं करते, क्यों? क्योंकि मेरे नबी की नींद ना खुल जाए। अल्लाह के नबी अबू बकर के गोद में सो रहे हैं और अपने पैरों को हरकत नहीं करते, ये सोच करके मेरे नबी की आंख ना खुल जाए, मेरे नबी को तकलीफ ना हो जाए। बर्दाश्त करते रहे। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल गए उस जख्म की वजह से, और वो आंसू के खतरे प्यारे नबी के चेहरे मुबारका पर गिरे और आपकी आंख खुल गई। पूछा, अबू बकर क्यों रो रहा है? अबू बकर सिद्दीक ने कैफियत बयान फरमाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक लिया, अबू बकर के पैरों पर लगाया और वो जख्म कम हो गया। सहाबा नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, जहर और सांप के बिच्छू को बर्दाश्त कर लिया मगर नबी को उठाना गवारा ना किया। ये मोहब्बत सहाबा कराम की थी। तो अल्लाह ताला ने वो मंजर बयान फरमाया, इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों के दोनों गार में थे, गार सौर में थे, तो देखा अबू बकर सिद्दीक ने दुश्मन उनको ऊपर हमला करने के लिए, दुश्मन उनको पकड़ने के लिए आ चुका है। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक गार में खड़े हैं, ऊपर दुश्मन है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो दुश्मन हमें पकड़ने के लिए आ पहुंचे हैं, दुश्मन गार के ऊपर है, अगर उनकी निगाहें नीचे की तरफ आ गई, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल, हमारा तो काम तमाम हो गया, दुश्मन हमें पकड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने गार में अपने ससुर अबू बकर सिद्दीक को तसल्ली देते हुए कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, आए अबू बकर गम क्यों करता है, परेशान क्यों होता है, ला तहज़न, मत घबरा, इन्नल्लाह माना, अरे तेरा क्या ख्याल है, जिसके दो हो तो तीसरा उसका अल्लाह साथ है। ला तहज़न, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लोग मारेंगे, बोलेंगे, सारी मुसीबतों को हटा करके ये सोचिए, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सिद्दीक हक पर थे, अल्लाह के नबी हक पर थे, इस्लाम पर थे। अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच्चे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह आपके साथ है। दुनिया वाले रुस्वा करेंगे, बदनाम करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तोहमतें लगाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, दीन पर इस्तिकामत रहना है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत का टुकड़ा सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं था, उन सारे लोगों के लिए है जो मुसीबतों में पड़ गए हैं। घबराने की बात नहीं है। उनका क्या ख्याल है जिसका अल्लाह तुम्हारे साथ है? अगर तुम अकेले हो, दूसरा अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम दो हो, तीसरा अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम 100 हो, 101 अल्लाह तुम्हारे साथ है। घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगा। फ़अंज़लल्लाहु सकीना, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तसल्ली दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मसारिफीन ज़कात का तज़किरा किया। कहा अल्लाह ताला ने, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गामिरीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 8 लोगों का जिक्र किया जिनको ज़कात देना चाहिए। इन 8 लोगों के अलावा किसी और को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इंसान जो सालाना ज़कात निकालता है, ज़कात जो इस्लाम का एक अहम रुकन है, ज़कात हर मोमिन के ऊपर वाजिब है। ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, अल्लाह ने उनके बारे में 8 लोगों का जिक्र किया। कहा कि इन 8 लोगों को ज़कात दिया जाएगा। नंबर 1, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई, ज़कात किसको दी जाएगी? फ़कीरों को दी जाएगी। ऐसे फ़कीर, ऐसे गरीब इंसान जो कमा नहीं सकते या जो बहुत गरीब है, मोहताजी के आलम में, जिनको फ़कीर हम कहते हैं, या बहुत ज्यादा गरीब है, ऐसे गरीब फ़ुक़रा को ज़कात का माल दिया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मिस्कीन। मिस्कीन के बारे में यहाँ 2 बातें। एक वो जिसको माल और ज़र की जरूरत होती है लेकिन मारे जो है गैरत के मांगता नहीं है, वो अपनी शर्म हया को रखते हुए मांगता नहीं है। या वो शख्स जो कमाता तो है मगर उसकी कमाई उसके खर्च में पूरी हो जाती है, कुछ बचता नहीं है, वो बहुत गरीब होता है, मिस्कीन।
مسکینوں کو زکات دینی چاہیے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، صدقات وصول کرنے والوں کو زکات دینی چاہیے۔ جو لوگوں سے زکات وصول کرتے ہیں، زکات وصول کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کچھ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ عاملین کو مقرر کیا گیا تھا جو ہر ایک سے زکات وصول کرتے ہیں، گھوم گھوم کر دور دراز کا سفر کر کے لوگوں سے زکات جمع کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو زکات جمع کرتے ہیں، صدقات وصول کرنے والوں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، ایسے مسلمان جو نئے نئے مسلم ہوئے، نو مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، نو مسلموں کو زکات کا مال دینا چاہیے تاکہ ان کو اسلام کی قدر معلوم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھے کہ اسلام نے کن کن لوگوں کا خیال کیا ہے۔ ان کے دلوں کی تسکین کے لیے، تالیف قلوب کے لیے نو مسلموں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرنا، زکات کا مال وہاں خرچ کرنا۔ آپ اپنے زکات کے مال سے کسی کو غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کی غلامی میں ہے تو وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ اب دور حاضر میں غلاموں کا سسٹم تو ہے نہیں، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ غلامی کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان زکات کا مال ایسی جگہ پر لگائے جو ایک مسلمان ہے، بے گناہ ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، لیکن کسی نے اس پر الزام لگا دیا تو وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے کئی سالوں سے جیل میں ہے، جیلوں میں بند ہے۔ کئی ایسے مسلمان آج بھی بڑے بڑے سلاخوں کے پیچھے جیلوں میں ہیں جو بے گناہ ہیں۔ تو ایسے بے گناہ معصوم مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے زکات کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ من اعتق رقبہ اعتق اللہ من النار، جس نے کسی کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ غلام کو آزاد کرنا، یہ زکات کا مال اس میں لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، الغامرین، مقروض لوگوں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ مقروض، کسی نے قرض لے لیا ہے، بڑا قرض ہے، 1,00,000 2,00,000 کا قرض ہے یا جیسا بھی قرض ہے، اس نے قرض لے لیا ہے، اب وہ مقروض ہے، اس کو قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، وہ اپنے قرض کو لے کر پریشان ہے، تو ایسے مقروض لوگوں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے قرضے کو پھیر سکیں، تاکہ وہ اپنے قرضے کو ادا کر سکے۔ جو بہت زیادہ مقروض ہے، اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے مقروضوں کو اپنا زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکات کا مال لگایا جا سکتا ہے، الا ایک جگہ، مسجدوں کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے۔ مسجد کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں کہیں پر بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے، جیسے اسلامی مدرسے ہیں جہاں یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں، یا کوئی انسان دعوت کا کام کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، یا علماء کے لیے، یا اسی طرح جہاد میں انسان جا رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اسلام کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جتنے راستے ہیں اللہ کی راہ میں، ان تمام جگہوں پر زکات کا مال لگایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، سوائے اللہ کے گھروں کے۔ نمبر 8، وابن السبیل، مسافروں کو زکات کا مال دینا جائز ہے۔ ایسا مسافر جو بڑے طویل سفر پہ ہیں، جس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، یا سفر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سفر میں بیچارہ پریشان ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، زیادہ راہ اس کا ختم ہو چکا ہے، تو ایسے مسافروں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ مسافر سفر کرنے والا، اب ایک انسان یہاں سے بنگلور سفر کر رہا ہے، لیکن اس لیے سفر کر رہا ہے کہ بنگلور پہنچ کر تھیٹر میں فلم دیکھے، زکات کا مال دینا جائز ہے نہیں ہے؟ جی، حرام کاموں کے لیے اچھے مالوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے ایسے مسافر کو جو حلال طریقے سے اپنا سفر پورا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 8 لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو زکات کا مال دیا جانا چاہیے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ وجہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فریضۃ من اللہ کا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، تو انہی 8 لوگوں کو زکات کا مال دیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک بڑی پیاری بات کہی، کہتا ہے اللہ تعالیٰ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 9 صفات کا ذکر کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے جو اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، بندے کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، باوجود اس کے اللہ کے نبی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔
ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں بھی ہم سے بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں. فرض میں کوتاہی، نوافل میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، بہت ساری غلطیاں ہم کر رہے ہیں. بندوں کو توبہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے. رمضان توبہ کا مہینہ ہے، بندے دن اور رات میں توبہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. التائبون، توبہ کرنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. دن اور رات اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. العابدون، عبادت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تم کو موت نہ آئے. موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے. عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تابعی ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. عامر بن عبداللہ ایک بہت بڑے تابعی اپنی موت کے آخری لمحوں میں ہے. جسم میں جان نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی. موت کے آخری لمحوں میں عامر بن عبداللہ پہنچے. مغرب کی اذان ہوئی. مغرب کی اذان ختم ہونے کے بعد عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں نماز کو جانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ عامر پاگل تو نہیں ہو گئے، ہوش میں ہو، تمہارے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو. ایک انسان تھوڑا بیمار ہو جائے تو نماز سے چھٹی لے لیتا ہے، بہانے مل جائے تو نماز فری ہو جاتی ہے اس کے لیے. عامر بن عبداللہ بن زبیر موت کے آخری لمحوں میں ہیں. جب مغرب کی اذان ختم ہوئی نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، جسم میں جان نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو. عامر بن عبداللہ نے کہا میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے. مؤذن نے ندا لگائی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اللہ مجھے بلا رہا ہے، میرے جسم میں بھی جان ہے. اگر میں جان کے ہوتے ہوئے، جسم میں جان ہوتے ہوئے رب کی عبادت کے لیے نہیں جاؤں گا، کل قیامت کے دن اللہ عامر سے پوچھے گا تیری سانسیں چل رہی تھی، میں نے تجھ کو بلایا تھا تو میرے گھر نہیں آیا، میں کیا جواب دوں گا؟ لوگوں کو ضد کرتے ہیں. عامر بن عبداللہ لوگوں کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں داخل ہوئے. مغرب کی نماز چل رہی تھی. دوسری رکعت کے سجدے میں عامر بن عبداللہ پہنچے. امام تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوا مگر عامر بن عبداللہ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. نماز کے بعد کیفیت معلوم کی گئی تو دیکھا کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر دوران نماز انتقال کر گئے. دوران نماز انتقال کر گئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے. اللہ نے وہی بات کہی التائبون، اللہ سے توبہ کرنے والے. العابدون، اللہ کی ہمیشہ عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. بندہ الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، اللہ کی تعریف کرتا رہے. لوگ آپ سے خیر و عافیت پوچھے، سب سے پہلے الحمدللہ کہیے. تمام اچھے کاموں کا کریڈٹ اللہ کو جانا چاہیے. الحمدللہ میں نے یہ کام کر لیا، الحمدللہ میں نے سفر مکمل، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. السائی ہونا، اللہ کی خاطر روزہ رکھتا رہے. رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے بعد بھی بس بندے یہ کہ رمضان کے روزے رکھ لے کافی نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی زندگی میں بہت سے روزے رکھنا ہے. نفل روزوں کا اہتمام کرنا ہے. پیر جمعرات کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے. ایام 20 کے روزے رکھنا ہے. عرفہ کا روزہ رکھنا ہے. عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. زندگی میں اللہ نے جہاں جہاں روزے کے موقع دیے تمام روزے رکھنا ہے. السائحون، روزہ رکھنے والے. الراکعون، اللہ کی خاطر رکوع کرنے والے. بندے رکوع کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے سامنے بندہ جھکتا ہے، اللہ کو اس کی عاجزی پسند آتی ہے. الراکعون، جھکنے والے. الساجدون، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف، اللہ کی خاطر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کی حفاظت کرنے والے. بندہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، حدود کو پامال نہیں کرتا، لیمٹس کو کراس کر کے گناہوں میں تجاوز نہیں کرتا، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے، جو توبہ کرے، عبادت کرے، حمد و ثنا بیان کرے، روزے رکھے، رکوع کرے، سجدے کرے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرے. وبشر الصابرین، اللہ کے نبی بشارت دیجیے ان لوگوں کو، خوشخبری دیجیے جنت کی. اگر یہ 8 کام کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی بشارت دے رہا ہے. وبشر المؤمنین، اللہ کے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو اللہ کی خاطر ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یہ کہا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان تمام ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مشرکوں کے لیے توبہ و استغفار کرے، آپ کے گرچہ قریبی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، مشرک تھا، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتا تھا، مر گیا ہے، اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کسی بھی مومن بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ ان کا قریبی بھی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کے چاچا ابو طالب مرض الموت میں تھے، ابو طالب نبی کے جو چچا ہے موت کے آخری لمحوں میں تھے، اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ ابو طالب مرنے والے ہیں، اللہ کے نبی دوڑے دوڑے اپنے چاچا ابو طالب کے پاس آئے، کان کے بازو بیٹھ کر ابو طالب کے کان میں اللہ کے رسول نے کہا اے چاچا جان، آپ نے زندگی بھر میرا بہت ساتھ دیا ہے، ایک مرتبہ گواہی دے دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا۔ چاچا جان ایک مرتبہ بول دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں چلے جائے، ایک مرتبہ کان میں گواہی دے دیجئے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ مرتا ہوں باپ کے دین پر، اتنا کہنا تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرکوں کے لیے استغفار کرے، اللہ ان کی استغفار کو قبول کرنے والا نہیں ہے، گرچہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ اگر زندہ ہے، اللہ نے زندگی دی، آپ کے پاس طاقت ہے، جائیے اپنے مشرک پڑوسیوں کو، مشرک رشتہ داروں کو روکیے شرک سے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے ان کو آپ اصلاح کریے، لیکن وہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ استغفار کریں گے بھی تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ مشرکوں کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ مشرک اگر شرک پہ مر جائے دائمی طور پر جہنم میں رہے گا، اس کا شرک اس کو برباد کرنے والا ہے۔ لہذا اس سے توحید کی خوبی معلوم ہوتی ہے کہ بندہ توحید پر زندگی گزارے۔ توحید والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، جو بندہ شرک پہ مر جاتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ لہذا مشرکوں کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، نہیں، مشرک ہے مر گیا ہے شرک پر، اس کے لیے توبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کو اور ایمان والوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بقیہ ایام ہیں، اللہ یہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بقیہ ایام میں کثرت سے عبادت کر کے ہمیں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔